بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے سرور، یتیموں کے والی، آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے دلارے، سیدنا آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکش پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دیا نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی درجہ بدگما ہے انسان خلوص بشر سے، کسی درجہ بدگما ہے انسان خلوص بشر سے، ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں پرائی نظر سے، ہمیں ہوتی کہاں ہے زندگی میں آدمی کی قدر، ہمیں ہوتی کہاں ہے زندگی میں آدمی کی قدر، مرنے کے بعد اس کے نام کا جلسہ کرتے ہیں لوگ۔ حاضران حضرات و اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد، یعنی آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی شہادت حاصل کروں گی کہ ہم پر ہمارے اسلامی بھائی اور بہنوں کا کیا حق ہے اور کیا ہم اپنے حقوق کو ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید پارہ 5 رکوع 3 سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اسی کو اپنا معبود برحق مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کی فرما برداری کرو، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے اسلام کے پیارے بزرگوں اور اسلام کے پیارے بزرگوں اور اسلام کے بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جس آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسن سنگم یعنی ملاپ ہے، لیکن مجھے آج آپ لوگوں کو حقوق العباد کے بارے میں بتانا ہے۔ دیکھیے حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق بندے پر اللہ کا، یہ ہے کہ بندہ اس کے فرمانوں پر عمل کرے، اس کی عبادت کرے، مالدار ہو تو زکات دے، عاقل و بالغ ہو تو رمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی کرے، نماز پڑھے، صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، ان سب کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا حق جسے حقوق العباد کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر ہوتا ہے، ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر ہوتا ہے، غرض کہ مخلوق کا حق اگر مخلوق پر ہوتا ہے تو اسے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے اوپر بندے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلائے، اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی بیمار خوشی کے لے جائیں، اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کی تجہیز و تکفین میں مدد کریں اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور اپنے اولاد کو بہترین ادب سکھائیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ غرض کے حقوق اللہ یا حقوق العباد دونوں بڑی لمبی فہرست ہے جسے میں اتنے کم وقت میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب آپ کہیں گے ان حقوق العباد کے احکام کیا ہے، تو سنیے ان سارے حقوقوں کو اثر ادا کرنا ہم مسلمانوں پر فرض اور واجب و ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا انسان ذمہ دار ہے، مثلا ہر ماں باپ کو اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر استاد کو اس کے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک بھائی کو اس کی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، سنا آپ لوگوں نے ہماری پرورش دنیا کے جس گھر کے انسان کی ذمہ ہے، قیامت کے دن اسی سے اس کے قرابت داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور پابند شریعت بھی ہو مگر اس کی اولاد بے نمازی ہو، اس کے گھر والے بے نمازی ہو اور وہ اپنے طاقت کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو شریعت پہ چلنے کا حکم نہیں دیتا ہو اور گناہوں سے نہیں روکتا ہو، تو ایسا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، قیامت کے دن ان سے ان کی نیکیاں چھین کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی جس کا اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہوگا۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اور صرف خود کو سنوارنے اور خود کو نکھارنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ پورے گھر کو سنوارنا ہوگا، پورے معاشرے کو سنوارنا ہوگا اور خاص کر ان لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہوگا اور نیکی کی دعوت دینی ہوگی جن کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، مثلا ماں باپ اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو اور پڑوسیوں کو بھی پابند شریعت بنانا ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں عالمان فاضلہ، ابھی میں
طفل مکتب ہوں نہ عالمان فاضلہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پیمانہ، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اب آئیے حقوق العباد کے تعلق سے ایک حدیث پاک سنا کر حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کر دوں۔ میرے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا سے پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں لے گیا ہوگا اور پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آخر اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے دنیا میں کسی کو بے وجہ مارا ہوگا، کسی کی ناحق کی زمین پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، حق والوں کا قدر نہیں کیا ہوگا، تو حق والے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، مولا اس پر میرا حق ہے۔ مثلا اس کی اولاد کہیں گی، اے میرے مولا یہ میرے باپ ہے، خود تو نیکی پر نیکی کرتا تھا اور ہم ان کے سامنے برے اعمال کرتے تھے مگر انہوں نے ہمیں کبھی نہیں روکا۔ اسی طرح حق والے اپنا حق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک مردے کی نیکی چھن کر حق والوں کو دے دے گا۔ اس طرح ایک ایک نیکی تقسیم ہو جائے گی اور آخری فرشتوں کو حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح ایک ایک نیکی تقسیم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، وہ لوگ جو اپنے اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دیتے، تو انہیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ان کی بچی کی کوچی نیکی بھی اوروں کو دے دی جائے۔ لہٰذا اے لوگوں، جس طرح تم خود نماز پڑھتے ہو اسی طرح اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور ساتھ ہی ساتھ شریعت مسوّمہ پر چلنے کی تاکید کرو تاکہ تم میدان محشر میں یہ کہہ سکو، اے اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب قصوروار ہم نہیں بلکہ خود یہ لوگ ہیں۔ اے حاضران حضرات، وہ اسلام کی مقدس شہزادی، آج بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر کے اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، مگر میں پوچھنا چاہوں گی یہ کیسے حقوق کیا جائے گی؟ آج آپ کے سامنے آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی مگر آپ خاموش ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد چوری کر رہی ہے مگر آپ خاموش ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں بیویاں اور آپ کی بہنیں غیر اسلامی لباس استعمال کر رہی ہے مگر آپ خاموش ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کھلے طور پر غیر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے مگر آپ خاموش ہیں، آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہے، جوا بازی کر رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، آپ کا لڑکا 2 نمبر کا دھندا کر رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، آپ کے گھر میں سود خوری اور رشوت خوری کا روپیہ آ رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں۔ کیا یہی حقوق کیا جائے گی؟ کیا یہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی ہے؟ مگر قصوروار صرف اولاد ہی نہیں بلکہ آپ خود بھی ہیں، کیونکہ بعض ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے بچوں کو حیات کا آرام دینے کے لیے حرام اور رشوت خوری کا دھندا کرتے ہیں۔ سنو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ کھیت اپنے کھیت میں اچھا دانا بوتا ہے تو اسے فصل بھی اچھی کاٹنے کو ملتی ہے، اگر وہ سڑا ہوا دانا بوتا ہے تو اسے فصل بھی سڑی ہوئی کاٹنے کو ملتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو تاکہ تم اپنے اولاد کو نیکوکار پاؤ۔ لہٰذا اے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلام کی باسمت بہنوں، خدا را ہوش میں آ جاؤ اور ڈارے دن جس دن کا نام یوم حساب یعنی قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ عز و جل ایک ایک قطرے اور ایک ایک ذرے کا ہم سے حساب لے گا اور اس کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک ہمارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو پہلے ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مدرسہ غریب نواز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے شیخ شعیب رشید صفوان اقبال ناز شریف چھپ چھپ ریل چلی۔ سبحان اللہ 100 روپیہ